ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کے ٹاپک تاریخ اسلام کے 51 سوالات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں اور چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح کس سے ہوا؟ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے۔ نبوت کی وجہ سے اس نے طلاق دے دی، پھر آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 2، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو لہب کے کس بیٹے سے ہوا؟ شیبہ سے۔ پھر حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان سے ان کا نکاح ہوا۔ سوال نمبر 3، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کب ہوا؟ 2 ہجری۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 11 ہجری میں ہوئی اور جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا۔ سوال نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچے اور پھوپھیاں کتنی تھیں؟ 6۔ آپ کے چچاؤں میں صرف 2 حمزہ رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور ایک پھوپھی صفیہ نے۔ سوال نمبر 5، پہلا سریہ کون سا تھا؟ سیف البحر۔ اس سریہ کے کمانڈر امیر حمزہ تھے اور 30 صحابہ نے شرکت کی۔ سوال نمبر 6، بدر کا مقام مدینہ سے کتنے میل کے فاصلے پر ہے؟ 80 میل۔ اس غزوہ میں 83 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصار۔ سوال نمبر 7، غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ کی اوپر والی بستیوں میں کسے روانہ کیا گیا؟ عبداللہ بن رواحہ۔ نیچے والی بستیوں میں زید بن حارثہ کو بھیجا گیا۔ سوال نمبر 8، غزوہ بدر میں حضرت عباس سے کتنا فدیہ لیا گیا؟ 20 اوقیہ۔ اسی جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ان کا ماموں عاص بن ہشام قتل ہوا۔ سوال نمبر 9، میدان بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے تلوار ٹوٹ جانے کے بعد چھڑی پکڑائی؟ کاشا بن محسن کو۔ سوال نمبر 10، غزوہ بدر میں سب سے پہلے حضرت حمزہ اور کس کے درمیان موٹ بھیڑ ہوئی؟ اسود بن عبد الاسد۔ اگلے مرحلے میں قریش کے 3 شاہ سواروں سے مقابلہ ہوا۔ عبیدہ بن حارث کا عتبہ بن ربیعہ سے، حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ شیبہ بن ربیعہ سے، علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ولید بن عتبہ سے۔ سوال نمبر 11، غزوہ بدر میں حضرت زبیر بن عوام اور کن کے پاس گھوڑے تھے؟ مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس۔ سوال نمبر 12، سفیان کے قافلے کی مکہ والوں کو اطلاع کس نے دی؟ زمزم بن عمر الغفاری نے۔ سوال نمبر 13، غزوہ بدر میں جنرل کمان کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا؟ مصعب بن عمیر۔ مہاجرین کے علمبردار حضرت علی تھے۔ سوال نمبر 14، بدر میں مشرکین کی شکست کی خبر مکہ میں کس نے پہنچائی؟ عثمان بن ایاس خزائی نے۔ سوال نمبر 15، غزوہ بنو قینقاع کب ہوا؟ 2 ہجری کو۔ ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا انتظام سونپا گیا۔ سوال نمبر 16، غزوہ بنو قینقاع میں یہود کے مردان جنگ کی تعداد کتنی تھی؟ 700۔ یہ لوگ پیشہ کے اعتبار سے لوہار، سونار اور برتن ساز تھے۔ سوال نمبر 17، غزوہ سویق کب ہوا؟ 2 ہجری کو۔ ابو سفیان کی قیادت میں 200 سوار مدینہ پر حملہ کی نیت سے آئے۔ سوال نمبر 18، غزوہ احد کب ہوا؟ 3 ہجری۔ احد پہاڑ مدینہ سے شمال میں 3 میل کے فاصلہ پر ہے۔ سوال نمبر 19، غزوہ احد میں درے کی جانب سے کس نے 3 بار حملہ کیا؟ خالد بن ولید۔ 4تھی دفعہ کامیاب ہوا۔
سوال نمبر 20 عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں کس مقام پر اپنے 300 آدمیوں کے ساتھ علیحدہ ہوا؟ مقام شہود پر۔ اس غزوہ میں 75 یا 70 مسلمان شہید ہوئے اور 27 کافر ہلاک ہوئے۔ سوال نمبر 21 غزوہ احد میں مشرکین کے لشکر کی قیادت کس کے پاس تھی؟ ابو سفیان۔ سوال نمبر 22 غزوہ احد میں کفار کے پاس کتنے اونٹ اور گھوڑے تھے؟ 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ سوال نمبر 23 جنگ احد کے موقع پر مدینہ کی قیادت کسے سونپی گئی؟ ابن ام مکتوم۔ جنگ احد میں سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ بدری اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان مقابلہ ہوا۔ اسی جنگ میں حضرت زبیر کو حواری رسول کا لقب ملا۔ سوال نمبر 24 غزوہ بنو نذیر کب ہوا؟ 4 ہجری۔ اس موقع پر آپ نے مدینہ میں عبداللہ بن ابی کو نائب مقرر کیا۔ سورہ حشر میں ان کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 25 غزوہ خندق کب ہوا؟ 5 ہجری کو۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 اور کافروں کی تعداد 10,000 تھی۔ سوال نمبر 26 غزوہ خندق میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 6 اور 8 کافر شہید ہوئے، 8 کافر ہلاک ہوئے۔ سوال نمبر 27 خندق کی لمبائی کتنی تھی؟ 3.5 میل، جس کی کھدائی 20 دن میں مکمل ہوئی۔ سوال نمبر 28 کن کفار نے خندق عبور کی؟ عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب۔ عمر بن عبد ود کو حضرت علی نے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو کتنے صحابہ کے ساتھ مکہ عمرہ کی نیت سے گئے؟ 1400۔ سوال نمبر 30 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 صحابہ کرام کی معیت میں عمرۃ القضاء کب ادا کیا؟ 7 ہجری۔ اور مدینہ کا انتظام ابو رحم غفاری کے سپرد کیا۔ سوال نمبر 31 حدیبیہ مکہ سے کتنے میل کے فاصلہ پر ہے؟ 19 میل۔ سوال نمبر 32 معاہدہ صلح حدیبیہ قریش مکہ کی طرف سے کس نے تحریر کیا؟ سہیل بن عمر نے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی نے۔ سوال نمبر 33 غزوہ خیبر کب ہوا؟ 7 ہجری۔ مسلمان 1400 اور یہودی 10,000 سے زائد تھے۔ غزوہ خیبر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 18 اور 93 یہودی قتل ہوئے۔ سوال نمبر 35 خیبر مدینہ سے کتنی دور ہے؟ 150 کلومیٹر۔ غزوہ خیبر میں مدینہ کے منتظم صبح بن ارفزہ تھے۔ سوال نمبر 36 غزوہ ذات الرقاع کب ہوا؟ 7 ہجری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ کے ساتھ بنو غطفان کے ساتھ لڑائی کا سفر کیا۔ مدینہ کا انتظام عثمان بن عفان کے حوالے کیا۔ سوال نمبر 37 عیسائی مذہب کے پیروکار قبیلہ بنو غسان کے سردار شرحبیل بن عمر نے کس سفیر کو قتل کیا؟ حارث بن عمر کو۔ اس وجہ سے غزوہ موطا ہوا۔ اسی غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ غزوہ مکہ پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ اس موقع پر 2 مسلمان خنیس بن خالد قرظ بن جابر فہری شہید ہوئے اور 13 کافر ہلاک ہوئے۔ فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ کس مقام پر نصب ہوا؟ حجون مقام پر۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ داخل ہوئے؟ قصوہ اونٹنی پر۔ مدینہ کا نائب ابو رحم غفاری کو بنایا۔ غزوہ حنین کب ہوا؟ 8 ہجری کو۔ اس غزوہ میں بنو حوازن سے مقابلہ ہوا۔ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف اس کا کمانڈر تھا۔ سوال نمبر 42 میدان حنین مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 9 میل۔
یہاں قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف آباد تھے۔ سوال نمبر 43 غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کی تعداد 4,000 تھی۔ سوال نمبر 44 غزوہ تبوک کب ہوا؟ 9 ہجری۔ تبوک ایک وادی کا نام ہے۔ اسلامی لشکر نے 19 دن تبوک میں قیام فرمایا۔ سوال نمبر 45 غزوہ تبوک مسلمان مدینہ اور کن کے درمیان ہوا؟ روم و شام کے عیسائیوں کے درمیان۔ مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور عیسائیوں کی تعداد 40,000۔ سوال نمبر 46 غزوہ تبوک کے دوران مدینہ کا انتظام کسے سونپا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ تبوک مدینہ سے تقریباً 686 کلومیٹر ایک وادی کا نام ہے۔ خطوط کا سال کسے کہا جاتا ہے؟ 7 ہجری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر کسے مکوک سے مصر جریج بن متی کے پاس بھیجا؟ حاتب بن ابی بلتا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور تحائف 2 لونڈیاں ماریہ اور سرین اور ایک خچر دلدل نامی بھیجے۔ سوال نمبر 49 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر کسے ہرقل قیصر روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا؟ دحیہ کلبی۔ سوال نمبر 50 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر کسے پرویز کسریٰ ایران کے بادشاہ کے پاس بھیجا؟ عبداللہ بن حزام۔ سوال نمبر 51 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر کسے نجاشی اسما حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا؟ عمر بن امیہ۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز AQ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔